جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور پوائنٹ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، جیسا کہ آج پورے لاہور میں جتنی بھی بڑی مارکیٹیں ہیں ان میں ہڑتال کی کال دی گئی ہے تاجر برادری کی جانب سے، اور بڑی مارکیٹیں جتنی بھی ہیں وہ بند ہیں۔ دکانداروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، دکانیں بند کی ہوئی ہیں۔ فلسطین کے حق میں یہ آج کی ہڑتال رکھی گئی ہے، جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں اس کے بائیکاٹ کے لیے آج کی یہ ہڑتال کی گئی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں لاہور کا علاقہ باغبان پورہ بازار میں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے پیچھے کی جتنی بھی میری دکانیں ہیں، پوری مارکیٹ ہے وہ بند ہے، اور یہاں پہ دکاندار حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے موقف جانتے ہیں کہ آج کی اس ہڑتال کے حوالے سے ان کا کیا تبادلہ خیال ہے۔ جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں باغبان پورہ بازار میں اس ٹائم پہ میں موجود ہوں، میرے ساتھ دکاندار حضرات موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں آج کی یہ جو ہڑتال کی گئی ہے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے، اس حوالے سے ان کا کیا تبادلہ خیال ہے۔ جی السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہمارے پیارے بھائی ہمارے پاس آئے ہیں اپنے چینل کی طرف سے باغبان پورہ بازار میں، اور میں باغبان بازار فیس 2 کا صدر بول رہا ہوں۔ میرے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ آج سارا مکمل بازار بند ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جتنی بھی مارکیٹیں ہیں متعلقہ سب نے اتحاد کیا ہے باغبان پورہ اور متعلقہ لاہور مارکیٹ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، اور جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں، ہمارے فوج کے جو حکمران ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کریں، اسرائیل کی طرف ایٹمی دھماکہ کریں۔ جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں، 160 اسلامی ممالک ہیں، ایک دو بھی ہمت کریں تو سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے یہ ہمارے حکمران بتا سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ مکمل اسرائیل کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں، حتیٰ کہ جتنی بھی غیر مسلم چیزیں جو ہم کھاتے ہیں یا جو پیتے ہیں اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ہم کو چاہیے اپنے ملک کی ہر وہ چیز جو حلال ہے وہ کھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کی چیزیں کھائیں گے تو فائدہ ان کو پہنچے گا اور وہ ہمارے مسلمانوں پر استعمال ہوگی۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران آنکھیں کھولیں اور اپنے مسلم بھائیوں کے سوچیں، جہاد کریں، ملک کے لیے نہیں پورے مسلمانوں کے لیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آج ہم نے دیکھا کہ لاہور کی جتنی بھی بڑی مارکیٹیں ہیں وہ ساری بند ہیں آج، اور تاجر برادری جتنی بھی ہے وہ ہڑتال کے اوپر ہے۔ انہوں نے ہڑتال میں یہ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے ہڑتال کی ہے، اپنے آج کی روزمرہ زندگی کے سارے جو معاملات ہے، کاروبار ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے۔ کچھ دکاندار بیچ میں ایسے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، اگر تو آپ سارے بازار کے ساتھ چلیں گے تو کل بازار بھی آپ کے ساتھ چلے گا۔ اگر آپ اکیلے دکان کھولیں گے، بازار کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی دکان کھلی کون سی دکان نہیں کھلی، پھر اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم تو کر رہے ہیں عالم اسلام کے لیے، کہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ مل کے اکٹھے ہو کے اسرائیل پہ حملہ کریں، اس کے باپ امریکہ کا بیڑا گرک کریں۔ جتنے مسلمان لوگ ہیں ان کو تو چاہیے اتحاد کریں، محبت سے پیار سے اکٹھے ہو کے امریکہ پہ حملہ کریں، اسرائیل پہ حملہ کریں۔ جتنے بھی یہودی ہیں، جو لوگ کافر ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سب پہ کریں جو ان پہ تنگ کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے جو دکاندار کیا بات کر رہے ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ شرم سے ڈوب مریں۔ اچھا بتائیے گا، آپ کی یہ جو ہڑتال ہے جو ضلع لاہور بھر میں آج ہڑتال کی جا رہی ہے، کیا اس سے حکومت کو یا پاکستان کی معیشت کو کوئی فرق پڑے گا؟ حکومت کوئی ایکشن میں آئے گی؟ فرق ضرور پڑے گا، کیوں نہیں پڑے گا۔ ایک دن میں جب لائٹ نہیں چلے گی تو حکومت کا نقصان ہے، ایک دن میں نلکے نہیں چلیں گے تو حکومت کا نقصان ہے، ایک دن میں گیس نہیں چلے تو حکومت کا نقصان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حکومت نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں۔ کل کو ہمارے سپہ سالار سید عاصم مرید صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ ان کو چاہیے وہ پاکستان کے لیے بھی آنکھیں کھولیں۔ الحمدللہ ہمارے سپہ سالار ہیں، تقریباً 40 سے 45 ملکوں کے سپہ سالار ہیں، وہ کون سے عام ہیں؟ ان کو چاہیے وہ جیسی کل انہوں نے باتیں کی ہیں، کل جیسا جوش دکھایا ہے عوام کو، اس کے مطابق انہیں چاہیے حملہ کروانا چاہیے۔ جیسے کہ جہاد مسلمانوں کی فرض ہے، اور ہمارے علماء کرام نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جہاد ہونا چاہیے،
اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا جیسا کہ 57 اسلامی ممالک کا ایک سارک ممالک ایک پلیٹ فارم بنایا گیا جس کو OIC کا نام دیا گیا ہے، جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ فلسطینیوں پر کی جا رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کے حساب سے فلسطینیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، تو OIC کا ابھی تک کسی بھی ملک میں 57 اسلامی ممالک میں سے کسی بھی ملک میں کوئی بھی اجلاس نہیں بلایا گیا یا فلسطینیوں کے حق کے لیے، غزہ کے حق کے لیے کوئی بھی حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ OIC کو کیا اس پہ ایکشن لینا چاہیے؟ نہیں، اتحاد تو سب 57 کنٹری کا ہو چکا ہے، لیکن کیا وہ کسی کام نہیں آ رہا، کیونکہ جب ہم غلام ہیں، ہم کسی کے کہنے پہ چلیں گے تو میرا اتحاد کب بنے گا؟ ہمارا اتحاد اس وقت بنے گا جب ہم سب ایک جان ہو کے چلیں گے۔ ہم چاہتے ہی نہیں ایک جان ہونا، کیوں؟ یہ بات ہوتی ہے کہ جس کے گھر کو آگ لگی اس کے گھر کو آگ لگی ہے، مجھے کیا، میں تو صحیح ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہمیں ہر مسلمان کے لیے کام کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جہاد جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی چیز کہا گیا ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا جہاد بنا ہے نا 57 کنٹری کا، ان کو ایک دم ہو کے آواز دے دینی چاہیے کہ بھی سب اکٹھے ہوں اور ملک کے لیے، یعنی خاص کر کے فلسطین، کشمیر، چچینیا، بوسینیا، جو ہمارے یہ ملک ہے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کشمیر کو دیکھ لیں، اتنی دیر ہو گئی ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، وہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ کشمیر پاکستان کی شاہ آ گیا ہے، اس کے لیے بھی سوچنا چاہیے ہمیں۔ آج کا تو صرف اور صرف فلسطین کا ہے، ان کے لیے اللہ پاک ان پہ رحمت کرے، کرم کرے۔ ہمارے حکمرانوں کو نہیں عقل آ رہی کہ کل دیکھے آپ اسلامہ میں بارش ہوئی ہے، اس میں تقریباً اللہ کی ناراضگی ہے، دیکھیں سینکڑوں گاڑیوں کے شیشے تباہ ہو گئے ہیں، فیصل مسجد جو ہے اس کے شیشے تباہ ہو گئے ہیں، کافی نقصان ہوا ہے، گاڑی بہہ گئی ہیں 2-3 بارشوں میں، لیکن کسی کے کان میں جوں نہیں رہ رہی، کیوں؟ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں چلو، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہر کسی کا ساتھ دیتا ہے، لیکن ہم اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں، کسی اور جگہ چلے گئے ہیں۔ ہمارے دکاندار بھائیوں کو چاہیے آپس میں سلوک، اتفاق، محبت سے چلیں اور کسی کی دکان پہ نقصان نہ کریں۔ دیکھیں جو دکان ڈلی ہے نا، KFC ہو گئی، کوئی اور برانڈ ہو گیا، یہ ہمارے مسلمانوں نے کھولے ہوئے ہیں، بے شک ان کی پروجیکٹ ہے، لیکن نقصان تو ہمارے اپنے ملک ہے نا، کسی کو نقصان تو نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ دکاندار محبت پیار سے پیش ان سے کہیں بھائی جان ریکویسٹ ہے ان کے برانڈ بند کر دیں، کوئی بھی ان کا برانڈ ان کو بند کر دینا چاہیے۔ لیکن کیا بات ہے جو ہمارے اندر گردار ہے، کیونکہ مسلمانوں میں جب سے دنیا بنی ہے گردار لگے چلے آ رہے ہیں، چلتے جگہ جا رہے ہیں۔ جب یہ گردار لوگ چاہے وہ حکمران میں سے ہے، کسی میں سے ہے، پیچھے ہٹ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عالم اسلام میں آزادی پیدا ہوگی، سب کام اچھا ہوگا۔ جی جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی، دکاندار حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے، باغبان پورہ بازار کی جو یونین ہے، یونین کے صدر فیز 2 کے ہمارے ساتھ موجود تھے، تو وہ گفتگو کر رہے تھے جس پہ ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ سپہ سالار جنرل آصف منیر صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے کل جو انہوں نے میڈیا سے پریس کانفرنس کیا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، اسی طرح ان کو چاہیے کہ فلسطین کے حوالے سے بھی کوئی اچھا بیانیہ سامنے لایا جائے، ان کے حق میں جہاد کیا جائے اور پاکستان میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جتنے بھی لوگ آج کی اس ہڑتال میں شامل ہیں اور جو شامل نہیں ہو سکے ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کے حق کے لیے جہاد کریں اور اس جہاد کے رقم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا دستے بازو بن کے چلیں اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کیمرہ مین طلحہ خان کے ساتھ حافظ عمر اکبر لاہور۔